محمد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ازاداران سید الشهداء اسرائیلوں میں سے پتہ سننے کھجیس تو قیام امام حسین علیہ السلام میں بے شریک کو نکاری بے سے کتے امام حسین مدد یوگ تھے کونس اصلا یوگ تھی امام حسین مدد کون تھے اگر سوال کیے تو سے جواب کی یعنی ازادارین شرکت تھے یعنی وہ انتہائی چیز جس کے ذریعے سے ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یا وہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کیا ہے یہی شرکت ہے ازاداری میں اور نہیں ازاداری شرکت کیے تو گا انتہائی مسائل تو پھٹ پڑے تو جھوٹ گوئی گل گل مذاب بالکل ناچار یعنی ہر کڑی بھی پولیس سے سہلیے تو مجرم کا عذاب مجرم کرا بچے کہاں مجلس نہیں یہ طریقہ ہی میں آخر کا یعنی چار دے بات بنا ہوئی یا وہ تو ہی تھا نہیں حسب حال پر پھر ہونا یعنی چار دے ان کا مکتی کی چناؤ کیتے ہو گئی یعنی چار دے اگر نیش ہمیں برداشت کیتے ہو گئی یعنی چار دوست ان کا مسکم صفائی ستھرائی اختیارت ہو گئی لیکن خیال چلا چیز چھوڑے نہیں چلتے نظامس ازاداری مضمون کربلان کونوں کا آئی صفائی خیال چلے گا صفائی خیال چلے گا ہر لوگ کے دیش بہتر ازاداری ہونا ازاداری شامل ہی لہذا آئیں تو آلت پھر بھی دین شکریہ ہی اگر آئیں آلت بس تو اٹھنوں محنت کرنوں نہ بہرحال آئیں اللہ بس انشاءاللہ امید چلونا ازاداری نہیں دلے تو دلے چلو بدن ضروری نہیں ہوں چلو دویری نام تھے شیش چاہی نام تھے دلوں تو اگر خوشبو کو تو لگو بھی ازاداری شرکت تھا پھر تو کم از کم آلے کی لائے شاید دنیا تو سن بھئے چکر اچھے بنی اللہ جو مناسب تھی بیڑ مجلس نہیں لہذا کمی یعنی غالب کمی سے ہیں انسانی غالب بھی لوگوں کوشش ہے انشاءاللہ اصلی سلسلہ گفتگو ہی قرآن اور سنت کی نگاہ میں یا تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں دوستی کا معیار خداوند رب ذوالجلال سے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 31 ارشاد ہو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنی کا مؤمنات ایک ہی یوکھاں دوست یہاں ایک دوسرے کے دوست ہیں مؤمن مرد حضرات اور مؤمنات یعنی خواتین سسماں ایک دوسرے کے دوست ہیں لہذا خداوند عالم سے نہ جاؤں کہ ساتھ دوستی تھیاں تو دوست ہاں اگر دوستی نہیں تھیاں تو دوست دشمن نہیں جب مومن ہاں تو لامحالہ جو دوست کا مؤمنات اگر ہیں تو پھر حتمی طور پر وہ دوست بھی ہیں بس اس آیت کی روشنی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو مومن ہوں اور وہ دوست نہ ہوں جب مومن ہیں تو لامحالہ وہ دوست بھی ہیں اپنی مؤمن مؤمنات دوست تم صفت کیوں کی جو یعنی خصوصیات کیوں کی جو خداوند رب ذوالجلال سے ارشاد ہو یأمرون بالمعروف نیکیوں حکم دینا بھائی مجھے اگر نیکیوں حکم دے مجھے مجھے موٹے نیکی دے گناہ والی آنا بجے اگر مجھے تو سماس کے نہ دھماغ دو مجھے کے نہ ہو تو جو جواب نہیں تو چھڑ کے نہ مار دو مجھے چھڑ کے نہ ہو کیا تو رسوں جواب نہیں ہے لہذا اگر میں نیکی کا حکم دینے والا ہوں تو سب سے پہلے مجھے خود نیک ہونا پڑے گا مجھے کی موئی نمازی ہوں مجھے کی موئی نیک وکار ہوں مجھے کی موئی پابند سو مسالات ہوں تو پتن تھے مجھے حکم داشتوں سے عمل بھی جسے یہاں اس میں اثر بھی رہوں تو وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ منکر برائی بے حیائی خدا اگر رسول سے پسند نہیں ان کا منو رکھی بے حد سے بڑا لازم مومنات سے دوست سے جو مومن کے مومنات ہاں رب لے کے دوست یہاں انہیں پہلی خصوصیت نہیں کر سکے کو دے نیکی کا حکم دینا رب دمو کی رہی خصوصیت نہیں کر سکے کہ بھائی تو سے برے کام یعنی خدا کے ایمان خوش نہیں تو کمی نہ کر سکتا انہیں چمو کی خصوصیت ہوگی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم دینا خود بھی نمازی ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے بلاتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ خود بھی پابند احکام الہی ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ترغیب دیتے ہیں لے آتے ہیں اگر رسولی کو سے تقریباً چاہے کہ خمس واجب ہونے میں آنے کچھ ہوئے کہ اسنے کو میں خمس ادا دیں چلو بیسرہ زکاة اچھا کسی تو ایک زمانہ کے لیے زکاة دی جاؤ حکوم اور سلسلہ کو تو زکاة دی جاؤ خود آلوے زکاة میں کن تو خمس دیتے جو وہ سکاة والے بس کیا ہم وہ سنگی بس کے دے ہوں وہ سیسا بس کے دینا وہ سمت ایک چیز ہے مطلب کوئی نہ کوئی چیز بچ کے رہتا ہے تو آیا بیسا آسو خمس ادا خمس یا نہ خمس اگر خمس ادا خمس تو بیانی احکام الہی پابند ہاں اگر نہ خمس نش حق زہرا کی حق زہرا ہی خمس حق زہرا کونا جائز نش لہذا خمس ادا کیا خمس ادا کیا اب تک کا کوشش رہتے ہیں تو کوشش خمس میں حساب کتاب مشکل ہے تو لوگ آنے آج کو سے تیرا بھائی مجھے خمس دیتوں میں
اس کو حساب کتاب نہ تھا تو تس بڑے حساب کتاب ایک لائے گئے عام میں انشاءاللہ اس کو مسلم مست انشاءاللہ کا حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے خمس ادا جو ضروری ہے مومنین کرام جس طرح سے نماز اور روزہ واجب ہے اسی طرح سے خمس بھی ادا کرنا واجب ہے خمس ادا نہیں نہیں جننے کرام خمس ادا نہیں تو نماز روزہ قبول پر گارنٹی شکایت کی گارنٹی تو خبر ہی نہ حدیث اگر کوئی سو ڈیری نہیں حرام مال ایک لقمہ اگر افعال ہو تو 40 دیر تک مسلسل اس عبادت قبول نہیں تھی اگر کوئی سو ڈیری نہیں حرام ایک لقمہ افعال تو 40 دیر تک مسلسل اس عبادت قبول نہیں اگر کوئی سے خمس نہ تو رہے ہو تو رہے حرام کھا رہا ہے اگر خمس نہیں خمس اس ادا نہیں تھے خمس واجب ہوئے تو اسے توجہ نہ ہو تو رونے پڑ گنا متوجہ بھیجا تو پھر بھی اس ادا نہیں تو رونے پڑ گنا لہذا خمس ادا نہ تھے کیے نہیں کی تو مال مخلوق تھی مخلوق مال یعنی حرام مال کی اگر عبادت کی عبادت قبول نہیں لہذا اگر کوئی بولیو کہ مجھے دن رات عبادت ہے روزہ بے مستحب روزہ بے نماز شرط فلاں سب کچھ ہم لیکن کوئی مسئلہ نہیں عبادت کے سامنے نہیں کوئی نتیجہ نہیں تو شاید اگر رونا احکام ساتھ کو متوجہ نہیں تھا ان سب کو متوجہ ہونا پڑے گا کونے میں سے خمس میں حوضہ زکات واجب زکات دینے حوضہ یا کوئی مطلب شرعی حکم میں واجب کوئی میں ضروری وہی لیکن صلاۃ حوضہ متوجہ ہونا ضروری ہے مومنین کرام نہیں ہے ضروری تو میں یعنی دین مبین اسلام ناب محمد کلمہ مسجد قربانی نو تو رہنی ناب اسلام ناب محمدی صرف انی آزاداری برپا جنو رونو کلو کلو مسجد جیسے فرقش نہیں یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے یہ ایک بہت بڑا درسگاہ ہے جس سے پوری دنیا درس لیتی ہے نہیں ایک اوپن یونیورسٹی کی طرح ہے یہ آزاداری اوپن یونیورسٹی کی طرح نسنینا عمر قید تھی نسنینا یعنی ذکر و انسان قید تھی نسنینا مذہبوں قید تھی کچھ بھی نہیں اس میں بس صرف سننے اور اس پر عمل کرنے والے کی شرط ہے بس کوئی قید نہیں آزاداری ایک اوپن یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے الحمدللہ اس سے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اب عمل کرنا نہ کرنا اس کے اپنے اوپر ہے لہذا مقصد آزاداریوں کی اسلام کو زندہ رکھنا اسلام زندہ رکھنا یعنی اسلام دکھاؤ کے بیٹے تو یا وہاں جاگنگ تھے تو اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہیے خدا بند عالم سے یہ حکم دو اور اگر کلی خبر نے بھی حکم کی تو اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ اس کلام الہی سے کیا مراد ہے پھر اس پر عمل کرنا ہوگا یہ ہے اسلام اس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے اس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے تحریک چلائی ہے اگر نہ تھوڑا فرض محال یعنی مشکل انتہائی نہ چاہتے ہوئے آزاداری میں ہم شرکت کرتے ہیں تو شہود ایران رو جو کا رضا رہتا تو جگہوں ہو جائے رہتا تو آزاداری میں جو دونوں پھری وجہ ہوتا ہے آزاداری ادائی امام حسین صاحب کی روزے کی قربانی ادائی تھوڑی جذبات ادائی تھوڑی امام حسین صاحب کی محبت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو رسم ہے رسم پہ کوتے زمانے میں یعنی رسم یہاں اسی فلان یا اسی کلچر یہ وہ دوسرے حالہ بلا کی تھوڑی تو آگے نہیں چھوڑے وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ میں کیا کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں آج کے بعد سے ٹھیک 9 بجے آپ سب یہاں ہمیں نظر آئیں گے کوئی تو بیان دے کاؤ تھے آپ آخری جو تشریف بیان یہ طریقہ نہیں ہے مومنین کرام درود پر محمد کی ذات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس مومن مومنات دوست یہاں رسے کے کوئی حکم دینا کہ کوئی ترغیب دینا کہ کوئی واعظ و نصیحت دینا کہ بھائی احکام خداوندی عمل جو نہیں تو احکام خداوندی نو ایک اہم ترین حکم ہے کہ اس کا حکم عمل دونوں و نہ دونوں عبادت کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اوپر اس کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ کیسے چھوٹے مجھوں پہ خبر رسلی لیکن آج کوئی دوبارہ تازہ خبر ملی کہ ہوگی خمس ادا تھی خمس ادا تھی بہت ضروری ہے خمس ادا نہیں کیے تو مال حرام بھی اور حرام کی عبادت کیے تو عبادت قبول نہیں مومنین کرام کہوں تو وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جو رسول کہے اس پر عمل کرتے ہیں جسے رسول روکے اسے رک جاتے ہیں خدا کے خیال ہو تو اسے عمل دینا خدا سے نہ خیال ہو تو رسولوں کا بچت ہوئے سیرحمهم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے یہ سلوات و پوری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک ساتھی محبتی بھی رہے ہیں ایک ساتھ یعنی دشمنی تھے ایک ساتھ دوست تھے انسان آخر سنو نہ بچ گیا تھک جانا چاہیے انسان کو کب تک یہ ہم باتیں رہیں گے یہ لاوا کب تک ہمارے دل میں پلتا رہے گا کسی کے لیے آخر تھک جانا چاہیے آخر ایک دوسرے کے گلے مل ہی جانا چاہیے کیوں سب ہونا چاہیے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کیوں ود المؤمن للمؤمن فی اللہ اعظم شعب الایمان، ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے محبت اور دوستی اللہ کی خوشنودی کے لیے ایمان کے عظیم اجزاء میں سے ایک جز ہے. یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن سے محبت اور دوستی اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ محبت اگر ہو تو یہ ایمان کے عظیم اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایمان کے جز میں سے ایک جز. ارشاد رسول گرامی قدر سے اعلیٰ سنو ومن احب فی اللہ، کوئی اللہ کی راہ میں یعنی خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرے، وابغض فی اللہ، یا خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے کسی سے بغض رکھے، واعطى فی اللہ، یا کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے عطا کرے، ومنع فی اللہ، یا اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اگر ایسا ہے تو فہو من اصفیاء اللہ، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے. یہ اپنی حدیث مجھے مختصر تجزیہ کرتے اس حدیث کے اوپر اسنو گرو میں نہیں گرو میں تو کرا نہیں اسنو علاقے نہیں ایک سے ساتھ مڑنے دے شیلے ہاں نہیں سپور خبر ہے ایک ساتھ مڑنے تھے اگر تو انہی کے ساتھ مڑنے تھے وہ خدا شرائع کاری ہی تو ٹھیک ہے آپ برگزیدہ بندوں میں سے. آپ جس سے بات نہیں کرتے ہیں آیا تو ایک سوچ تھی مثلا اس کے ساتھ مڑنے تھے مستعمل سے خدا ہی بچ دوں خدا یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے یہ بندہ کرتے رہے معاشرے میں چاہتا ہے خدا اگر آئے ہی تو ٹھیک ہے یا اگر مجھے کے ساتھ ایک عطا ہم اس کو خدا ہی خوشمن کرتے ہیں مجھے مثلا ایک فقیر ہے کیوں ایک مسافر ہے کیوں وہ تم لوگ سر اس خدا ہی خوشمن کرے جیسے یہ بھی خدا ہی خوشمن کرتے ہیں ہم میں مطمئن ہوں ہم لینے والا مطمئن ہے اور اس کو خدا بھی خوش ہے. کسی سے بغض کرنا اس میں خدا خوش نہیں ہوتا ہاں مگر یہ کہ وہ کیا ہو کافر ہو اس سے دوستی کرنا ہماری دین کے لیے ہماری جان کے لیے ہماری مال کے لیے خطرہ ہو تو ٹھیک ہے اس سے دشمنی کی جا سکتی ہے لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس کا پتنگڑ بنا کے دشمنی کرنا یہ اللہ کے مقبول ترین کاموں میں سے ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں مومنین کرام. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اگر کوشش دیاں تو اس کی سیرت اہل بیت کو ہی نمونہ عمل وہی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے بس یہ انہی سیرت عمل ہمیں کر سکتے انہی سیرت عمل ہمیں. تو سورہ مبارکہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں جیسے یتیم آلو فقیر آلو مسکین آلو کھوائے تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد یہ کہ خدا سے یعنی اگر کام خدا کے لیے ہو تو پھر خدا اپنے الفاظ میں ان کی ترجمانی کرتا ہے. کام اگر خدا کے لیے ہو تو اللہ اس کام کو اپنے کلام میں اپنے الفاظ میں اس کام کرنے والے کی ترجمانی میں خدا بیان کرتا ہے. کیا ارشاد فرمایا خدا نے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو ان یتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو اسیروں کو کھلاتے ہیں ہم وجہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم نے تو خدا کی خوشنودی کے لیے کھلایا. یہ ہے عطا کرنا خدا کے لیے. درود پر محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد. بے شک اصحاب تو کسی نے گاڑی بازرت ہے کہ ہمارے خدا سے ایک سوال ہے تو اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایعر الایمان اوثق، ایمان سب سے مضبوط ترین رسی کوئی کھجو درازنا قالوا اللہ و رسولہ اعلم. اشنا اصحاب سے رضی خدا کا رسول پیغمبر خبر کی ایمان سب سے مضبوط ترین رسی کوئی مسئلہ خبر لیکن حضرت ایک ساسری رضی فقال بعضهم الصلاۃ، بعض رضی ایمان سب سے مضبوط ترین رسی کی نماز ہے. وقال بعضهم الزکات، بعض رضی ایمان سب سے مضبوط ترین رسی زکات ہے. وقال بعضهم الحج والعمرہ، بعض نے کہا ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی حج اور عمرہ ہے. فقال بعضهم الجہاد، بعض نے کہا کہ سب سے مضبوط ترین رسی کیا ہے جہاد ہے. کیوں نہ ہو جہاد کہ جان مال سب کچھ چھوڑ کے سینہ تلوار تیر گولی کے لیے سینہ جو ہے لے کے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے ایمان کی رسی ہونی چاہیے مضبوط رسی ہونی چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل ما قلتم فضل، تو رضیت کنی پوری اکن نشین سو اہمیت تھی سو فضل یہ سب کچھ چاہیے ہے لیکن ولیس بھی، لیکن ایمان کی مضبوط رسی جہاد پہ جانا نہیں ہے. سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ایمان کی مضبوط ترین رسی نہیں ہے. پیسے یعنی ابھی 15-20 لاکھ پیسے خرچ کر کے حج عمرہ کرنا ایمان کی مضبوط ترین رسی نہیں ہے. زکات ادا کرنا ایمان کی مضبوط ترین رسی نہیں ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنا ایمان کی مضبوط ترین رسی نہیں ہے. یا رسول اللہ ایمان کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے پھر؟ امام فرماتے ہیں ولکن اوثق الایمان الحب للہ والبغض فی اللہ. لیکن ایمان و مضبوط ترین رسی خدا کا مومنوں کے ساتھ محبت کیوں اور خدا کا منافقین کا دشمن اسلام سے نفرت کیوں. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد.
خدا کا شکر ہے باشکر انسان کی خود صلوات ہے مجھ تصدیق ہے سے بڑا صلوات کوئی کنسل کچھ نہیں محمد آل محمد آل دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحب للہ والبغض للہ یا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یعنی کیا مطلب یہ کہ آپ کسی کو اپنا دوست بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں تو پھر اس میں عامل دیکھیں کس بنیاد پر آپ اسے دوستی کرتے ہیں. اچھا ایک گزارش کہ کہیں کوئی عزاداری بات ہے تو اپنے رشتے ان کو رہنے دیں کیونکہ وہ دیر سے آئے ہیں ان کا وہی محل ہے عزاداری میں سب برابر ہے کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور محمد آل محمد دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یعنی عامل خدائی ہو مجھے سے محبت ہے مجھ سے جو دیندار ہوں جو سے عدل و انصاف ہوں جو ظالموں خلاف کھڑا ہوں جو عدل و ساتھ کھڑا ہوں. یعنی اگر سہولیات اگر کسی میں آتی ہے صفات خصوصیات اگر آپ کسی میں دیتے ہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت ہونی چاہیے. ایک جگہ نماز روزے تھی الٹا سونے سمجھ نماز کی منافق ہوں لوگ اگر نشانی شکل ہو سکتے ہیں پاس نہیں جو وہ فور ہوں ایک سے رجوع یا اندر جو ایک غازی تھا تو یہ بھی بڑھیا پورے پارا کر رکھا ہے نہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے اس قابل نہیں ہے کسی کو دوسرا ہے بیٹے تو بیٹے کے ساتھ بھی ہم تو سب جدا کی بات رہی ہے لہٰذا یہ نہیں تو عامل خدائی دیکھیں اور پھر اس خدائی عامل کو معیار بنا کر کسی سے محبت یا بغض کرتے ہیں تو یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہو جائے گا. یہ ہے الحب فی اللہ بھائی محمد اور محمد بارے دیگا سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. نهج البلاغہ یعنی حکمت باب ہے وہ حکمت کا باب ہے اس میں تقریباً پہلے 10 حدیثوں نے حدیث تھی. امام علی علیہ السلام سے ارشاد کیوں سیرت بنیادی حدیث امام علی علیہ السلام سے ارشاد کیوں خالط الناس مخالطة ان متتم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. نسو ایک عمومی ایک ترجمہ شاید اس کا ترجمہ ہو سکے شعر ہے سخنوروں نے ہم کو سجایا خاص بنو اور عام رہو. سخنوروں نے ہم کو سجایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو. یہ تو عام انسان جو بھی بھائی مشیخ سوں کو سیکھے گا بھی مو کونو کرم لکھے بو مو کونا عام محفل کے لکھے بو مشیخ سوں رکھنا ایک مقام ہے ومنو آئے حضرین مویا اللہ کو بے موسیقی والی مرا آلے تو آلے رشنو کو سکھنو یہ ایک اثر رہو تو خاص بنو رہو تو محفل محفل ہر جگہ نہیں کہتا تو کون ہے معاشرے نہیں کوئی نہیں تو ان کے ساتھ رہو لیکن گمنام رہو اپنے لیے شہرت کے پیچھے نہ چلو گمنام دنیا میں محفل محفل صحبت رکھو لیکن دنیا میں گمنام رہو. اب حدیث اس جو تھوڑے سے تھوڑے تجزیہ تھا کہ یعنی حدیث اصل فکر لایا حدیث یہ ہے امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطة ان متتم معها بکوا علیکم. معاشرے میں اس طرح سے مل جل کر رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو سارے لوگ تمہارے اوپر گریہ کریں وان عشتم حنوا الیکم اور اگر تم زندہ رہو تو پھر تمہاری زیارت کے لیے وہ مشتاق ہو جائیں. اس طرح سے زندگی گزارو. اب ہم دیکھتے ہیں یعنی ہم سے مراد ہم میں ہر ایک آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں میری اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے. لوگ مجھ سے ملنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لوگ میری اشتیاق میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا وہ بندہ آ رہا ہے ہم اسے ملنے جاتے ہیں سلام کرنے جاتے ہیں اسے ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں. لوگوں میں میری حیثیت ہے یا نہیں ہے معاشرے میں. معاشرہ مجھے اس نگاہ سے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے. سوچے اپنے اندر. یا اگر مر جاؤں تو لوگ میرے مرنے پر مجھ پر گریہ کریں گے یا کہیں گے اچھا ہو گیا منافق تھا فاسق تھا غیبت کرتا تھا حاسد تھا بغض و اناد رکھتا تھا اور بدنیت تھا چلا گیا بس اچھا ہو گیا یہ کہیں گے. ہماری کیا حیثیت ہے اس معاشرے میں میری اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے. اگر میں مر جاتا ہوں تو لوگ افسوس کر کے مجھ پر روتے ہیں یا اچھا ہو گیا اس میں جلدی جانا چاہیے تھا کہیں گے. اپنے آپ کو بناؤ. ہمیں مولانا سمجھ ہوتا ایک مومن کی قیمت اس کی حیثیت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. جب آپ کو خدا نے یہ مقام دیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں گھٹاتے ہیں. پورے سے تھو لائے کتنا تم سے جب خدا کو مقام دوں تو جب خدا نے آپ کو نوازا ہے جب خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا ہے تو آپ کیوں ابرزترین ہو کے نیچے ایسا دہنے چلے جاتے ہیں. خدا نے تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کہے جائیں. ہم تو بسترین لوگ ہیں. آخر کب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے. آخر کب ہم اپنی قیمت ہم خود لگائیں گے. آخر کب ہم اپنے آپ کو قیمتی بنائیں گے.
خدا نے تو قیمتی بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن ہم نے اپنی قیمت خود سے لگا دی ہے. اصلی مول میری سستانش بے شک سستانش کی ہر کوئی ہم سے کچھ بھی کہے، ہم قیمتی ہیں، لیکن افسوس نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں. اسی قیمت بچا کے اصل خبر نشوا مومنین کرام عزاداری مضمون کربان شرکت کے. تو اگر مجھ جیسا ادنا سا کوئی خطیب کوئی واعظ آپ کو کچھ بھی سناتا ہے تو کم از کم اس پر اس میں سے ایک حدیث، ہر خطاب میں سے ایک حدیث کو یاد کر کے اس پر عمل کرا تو ہو جائے نا، تب آپ کی شرکت آپ کے لیے مفید ہو جائے گی، ورنہ مفید نہیں ہے. اور محمد والا محمد بار دیگر سوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. پس امام یعنی حدیث کو یا معیار قرار دیا معاشرہ نے. خالق الناس مخالطة ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. اگر معاشرے میں اس طرح سے مل جل کر رہو، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے مرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر گریہ کریں، اور اگر زندہ رہو تو تمہاری زیارت کا مشتاق ہو جائے. اس طرح قرآن اور کوئی حدیث کے ارشاد جو مولا کائنات سے طوبى لمن يألف الناس ويألفونه على طاعة الله. زہے نصیب، خوش نصیب اس شخص کے لیے جو اللہ کی اطاعت پر لوگوں سے محبت و دوستی کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت و دوستی کرتے ہیں. یقیناً خوش نصیب وہ انسان معاشرے میں ہر ایک سے ساتھی کیوں محبت کیوں دوستی کیوں خدای کاری دوستی کیوں اس میں مدر خدای کاری دوستی کی محبت کیوں تو جگ سے خوش نصیب میں محبت دینا دوستی کیوں. یقیناً خوش نصیب ہوں بھائی انسان ہر ایک کو نظر نہیں. اگر بہترین انسان کوئی ہوں تو یقیناً بہت خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ انسان. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اس سٹیج پر لا سکتے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ابھی ہم جس سٹیج پہ ہیں اس سے اپنے آپ کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اپنے اوپر لاگو کر کے اوپر ہم لے کے آ سکتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث سے میں مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ آ رہا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود میں اللهم صل على محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الانس فی ثلاثۃ، یعنی انس اور سکون تین چیزوں میں ہے. سکون تین چیزوں میں ہے. الزوجۃ الموافقہ، بہترین اور سازگار رفیق حیات. کوسر لے لو تو بڑا انسان سکون ہے، یعنی آسان ہے. کوسر سیئی زمر لے لو تو سکون ہے. والولد البار، اور اگر کوسرے نیک صالح اولاد خدا نشست بنو تو سکون ہے. تیسرا والصدیق المصافی، اور خالص اور مخلص دوست کو سکتے ہیں تو دوست کو نہیں ہوں. مڑ خبر کچھ ہونا نہیں خبر مانی تو پورا ٹیپ کی چیزیں جہان دا یا کوسرے کیا کہتے ہیں رفیقہ حیات سے ایک کا یا کوسرے صحیح اولاد صالح یقیناً پورا نہیں. اور بہرحال الحمدللہ اب تک ہم نے کہیں یہ شکایت نہیں سنی ہے. خدا لاکھ لاکھ شکر ہے، یعنی چھ سے بہت کوئی سنی نہیں. ہم ہماری رفیقہ حیات اچھی ہے، ہم اس کی وجہ سے سکون میں ہیں. ہم خدا نے جو اولاد عطا کیا ہے وہ ولد صالح ہے، ہم سکون میں ہے. اور ہم جو ہمارے حلقہ احباب کے دوست ہیں مؤمنین ہیں وہ ہمارے مخلص ہیں، ہم اس وجہ سے بھی سکون میں ہیں الحمدللہ. اور محمد وعلی محمد صلوات علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کبھی کبھار انسان معاشرے میں اگر وہ دوستوں کے ساتھ جو روبرو بھی ہوتے رجنا کی ایک زمانے نہیں صدر اسلام زمانے نہیں موبائل کے سے دیشی کو ٹکی کیا چل رہا ہے. ٹکی کیوں اصل تو سر گلی کے پشو ایک سے زیادہ گلی پورا نہیں بیٹا تو وہ سکتے بالکل سب پشو تو مسو طرح ساری یہ تو کھجو کہہ رہا ہوں تو رجنا آج میں دو ٹھے دے دے میں ٹکی میں شابو مورو ہم سنائے لے گا کوئی فقیر پسند. اچھا پھر تو لوگ نے کھائی ڈر لے گا افسوس ملے کھائے بیٹا تو نلا روڑ شروع سے پھر ٹکی کیا سے نلا کھائے بیٹا تو نہیں رہا تو بڑی لے گا تو ملے یہاں تو مو تو نہ کھجو ولا تو کیا رہو بڑے تو چلو ٹکی نہ لے جاؤ تو کیا رہو تو راجو تو ٹکی نہ لے جی وہ ایک پشتا تو مجھے تارا سے آسے گھر میں لگا ہوں جب میں تو کچھ یہاں ٹکی رہا تو مسئلہ ہے تو مجھے بمس بھی تو ضرورت ہے کہ راجو ٹکی تو جو بمس لیکن نہ تھی پریشانی نہ ہو بمس محمد والے محمد. اللهم صل على محمد. تو بعض دوست اور ممکن ایسے بھی ہوتے ہیں پریشانی میں ساتھ پریشان ہوتے ہیں لیکن پریشانی کو حل کر سکنے کے باوجود پریشانی حل نہیں کرتے ہیں. جناب منور حل رسوئی بہت پاتے ہیں ہم. لہٰذا ایک مومن دوسرے مومن کا مونس ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کی پریشانی کو مزید اس میں اضافہ کرنے کی بجائے اگر حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نکل جانا چاہیے. اس کی پریشانی میں مزید اضافے کا کوئی معنی نہیں بنتا. بس آخری حدیث اور ایک مسائل آپ کی ذمہ تمام.
حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کیوں ان احبکم الی اللہ الذین یعرفون و یؤلفون حق چین تھنو کہاں تکنو خدا کی چیز سب سے پسندیدہ ترین علاج کو کھاں کہ انو ساتھی مومنین سے محبت ہے نا جیسے مومنین ساتھی محبت ہے بس ایک کو ساتھی محبت تنو خدا کی کچھ پسند ہے ایک کو ساتھی دوستی تنو خدا کی کچھ پسند ہے اپنی پسند ہی اپنی سوئی تو بس کیا کو نو بھائی خدا کی پسند ہوں کرنے تو خدا کی پسند نہیں کرنے تو کیا چیز ہے انی بیماری ان جراثیم کونوں یہ دماغ میں بیٹھوں کونوں یہ مسیح یہ بیماری بیٹھی مومن کرام وان ابغضکم الی اللہ اور تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ترین المشاؤون بالنمیمۃ والمفرقون بین الاخوان تم میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں جو چغل خور ہیں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں المفرقون بین الاخوان اور دو مجالس تفرقہ ڈالتے ہیں جو خدا نے ناپسندیدہ ترین حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے اکینے اصحاب کو بار بار ارشاد کرو اللہ اللہ فی الایتام خبردار خبردار یتیم و خیال چلانا یتیم و خیال چلانا یتیم و خیال چلانا لیکن آئی ضروری ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا پیاسا سو جائے امام صاحب حضرت زینب کبریٰ اشیبہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے رضو بڑے ہی کہ جب اسم ابو جعفر طیار شہید لوگوں کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوں حجرے تشریف علیہ تو پیغمبر خدا سے چھوت ہے اسی ششے مبارک و شفقتوں دست مبارک چھوت ہے کریوں اشو شاب شروع ہے تو اسی ماں اسماء نلار شروع تھی اب تو پیغمبر خدا سے ارشاد ہو وہ اسماء خدا بند رب ذوالجلال سے جناب جعفر طیار نے شہادت نصیب کروں اور خدا کی جو سی بڑی منزلت تھی آدم دعا تو خدا بندہ یعنی یتیم ہوں پالا تھے ولی ہمیں جعفر طیار تو شہید کرو بس تو یا نہ سوں جانشین بول سوں جانشین ولی پالا تھے خدا بندہ تھے پیغمبر خدا سے دعا تھی افسوس پیغمبر خدا زندہ ہوں تو کوئی شہید ملو تو کوئی یتیم ملو تو انہوں سے حج چھوڑے تو دعا تھے میں یقین رحم رحمتوں نزول برکات دعا دے خدا حضرت حبیب کی وجہ سے لیکن شب عاشور میں شکر بلا امام اللہ تمام حضرت عباس علمدار سکن اصحاب بنی ہاشم کو خطبہ دے بیٹھے حضرت حبیب اتنے مظاہر سے باقی اصحاب ہاں کو خطبہ دے بیٹھا امام حسین علیہ السلام سے خبر ہی ایک رات تھی اور ڈے علالو خدا سے عبادت کے مقامی جب عبادتی مشغول حاصل ہو علامہ سید اظہر حسن زیدی سے رضوں کی تقریباً رات 2 بلن امام حسین علیہ السلام اکینے عبادتی مصروف حاصل ہو کہ اچانک امام حسین نے محسوس بھی کہ شنین کوئی آہم امام حسین علیہ السلام سے شیبست چکے تو کاج حسن مجتبہ علیہ السلام نشانی شاہ قاسم علیہ السلام چھوڑ اور خرید سے کھجو امام حسین علیہ السلام سے قاسم مصبرت ہنی مالا کسی کے بیتر آتھالوز تو انہوں نے کیا رہا ہنی مالا کسی کے بیئی ہے تو انی رضیتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے قاسم کرم تھے تو قاسموں مبارکوں کروٹ شمت ہے رو امام حسین سے فریاد تھے رضا اللہ علیہ قاسم تو ڈیمانو تو کرونو مڑمو کاج حسن مجتبہ علیہ السلام خوش ہوئی حضرت قاسم سے رضوں چاچا جان می ماں سے مڈے لوشتے شہادتیوں بارنی رجوں اصلی اچانک می ماں سے نہیں مڈے رضی کی خوشونا بارنس مشک رضی لیکن تو رضی تھی وہ میں خبر رضی تھی جو خبر ہوا قاسم مو بنی ہاشمون نبی مو خیر بنی ہاشمون ہیں مو دلانی بنی ہاشمون خون و تاثیر بھی دا مشتا یو خبر لوشتنی قربانی قبول بیدا نبی دا یو خبر تھی تو حضرت شاہ قاسم ہن بھائی امام حسین کی جگہ تو رضو مولا مسئلہ خجرانو لوشت شہید میں کریم انہوں مود آیا نشتو کیوں تو امام حسین سے کری تھے رجو ایک روایت کے مطابق امام حسین سے خجو تھے کئی فالموت عندک اے قاسم تو کچھ موت کرائے کی اس موت کرائے کرتا کیوں تو امام حضرت شاہ قاسم سے ارشاد کیوں احلا من العسل شہد و زیادہ اس پہ رکھتا اس پر موت بہرحال شاہ قاسم سے بار بار خجو اور شہید اور کلمون دون ہو دانش دے امام حسین سے ٹال مٹو تھا رجوش آخر تمشا اندازہ تھا ایک بیواق مسحارہ رسول پشت رہی حسین سرزو سوچی حسین جادوں کا کاچو امام حسن مجتبہ نشانی ہے تو قدار طرح تو شہید ہوں گا حسین سے حسین نے شخص شنو بہنہ رضی ہے
لیکن زور تو یہ تو امام حسین سے اشارتاً رجو لوٹے کو اسنو شمود شہزادہ اصغر شہید ہوں تو یہ تو رضنا حضرت قاسم اچھا غیرتی ہے کہ سنو پراد کے کل یہ تو کرو منی ٹر کر رہے تھے رضو سے آقا جام انی ظالمی لوٹ آنے کو تو کچھ ہو رہا شالی حضرت سے کوئی نگری بولا کیوں تو رجو تھے بابوشو تو زندہ بیٹا تو کون سی طاقت کی کرے گا وہ کو تو تمہیں دھنی والا کی چیمیں دو قاسمڑ کو جواب خاص نہ لے لو میرے تو پھر یہ خون کوئی تو یہ بیٹا ایک یتیم کے چاکی ہوئے تو بیٹا سنی خبر لے یہ کوٹا نہیں کھڑے بیٹا ایک روایت کے مطابق امام حسن مصطفی سے لکھا ہوا وصیت نامہ تاویسی جاری علامہ اظہر حسن زیدی سے رسول سید حسن زیدی سے کیلا نہیں دیکھو بلی بے اصل تو سی مائے کھجی قاسم بھی اوپری وہ پوش اوپری تو بات سنتا ہی بات امام حسین تو یوگا جو جو نا جو خبر ہے تو ابو تو کھجو تو سامنے بڑھ چلا ہے تو ہے میرا جالے آندے لا کون نظر سے نشکی نہیں میرا تو مودا باجی وہ پوچھ تو صحیح ہے لیکن نہیں تو ہوتا تو طرح تو مڑ مو باسن سے لوٹ شہید ہو کے مودا بہت نہ رہو لہذا تسمی ہے نشان چل بنا بتا دے ارے کو ہری کو پر اچھی طرح تک بنائے تو مگر ہوتا وہ خبر یاد کروں تم نے بڑے نہیں پر بھی ہے یہ پر کوئی تو قاسم ہاتھ ٹھیک تھی تو زینب کبرا کیوں درے ہوتا مجھے جو چک گیا آقا زادی بس اشتک بیون تے کیا ہے اس کی سرزن جی شکل بڑا مدد کر بیٹھے بیون جو کی تم تو رضی کی خود نراج ہے نراج شخص بہتا تو آقا حسین نو لوٹ مو قاسم کا شہید تو پھر دو کو فلسطینی مون حضر قاسم و دو کبھی درستی حضرت زینب کبرا سے اگنی جگہ وہ میں فرما گیتا تو رسلی امام حسین علیہ السلام ہوں خیمگانی کتن رسل آدھے یہ تب کوتی کوتی رضنا زینب کبرا سزی تھے میں فرما گیا تو اسے امام صاحب گفتگو تھے تو رضنا کی پوری زندگی پہلی بار امام حسین کی خدمت علیہ اچاک حیاء اصلی حضرت میں فرمانی امام حسین سے خوش تو کوئی ہاں تندر عظیم مقاسمی معاشتی کیا ہے پھر تو بیوتی اس تو موٹا پیچھے کے بن رہا ہے حکم دے تو امام حسین سے تو رضی مجھن کا حوال مجھن کا وسیلہ دیتا تو رضی آقا تیز دیزی و چادروں تو واسطہ ہے وہ واپس خالی ہاتھ لوگ اس پس آشے کی اردے آنے تھی ہائے 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 جو کرنے آنے رضی آقا مقاسم ہمیں کو جنا لگو لوٹ شہید میں تو مقاسم و دوم نشتے بیوت تھے آنے لوٹ شہید میں تو کفیری سے مقاسم و دوم کبھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے ارشاد ہوتے وہ میں فروا لوٹ پور نبس کی تھی قربانی قبول ہو رہی نو خوش بھی رہا جو بس کچھ روحہ دیکھی تھی بودے جو شکرانہ تو نماز تو رکھا نماز تھی تھی تو لوٹ مقاسم قربان بہتاری لائق نو خوش بھی حضرت میں فروا اعظم اللہ حجورکم مہینہ کرام رات گئی گزار گئی مانو پوش خوشی منائی تھی لوٹ پوش شہید بہنو تو مازو خوشی لوٹ چل تو صبح عاشور لو روز عاشور لو ایک میں کہ قاسم منی کو سلام تھنو السلام علیکہ یا امہ وہ ماں کے سلام بے وطن کو پھٹ رضی تھے قاسم تو درن زندہ قاسم رضو بس سلام پہ مانا اس بھی ماں بس مجھے تیار رسو پھر دیوا ماں دیوا پھٹ خلو بارک بکی حضرت شاہ قاسم کتن درو کھاتا بتو رضی تھے قاسم کڑے چکو بتو چکو بلے رضی زینب کبرا رے گزارش تھی آنے کڑے شخصی بتی حضرت زینب والی تھی وہ حضرت زینب رضی سے گئی کہ بہی سے قاسم بائی کن سالوں میں تو بہی سے پھونگ ہمیں قاسمی کشت ونستے سے آسکارے کو تنی شاہد رسول کہانی آسکار دیں رضی تھی اچھا کشت نصیب کا ملی اما شہادت والبجوہ مقاسم سے ایک اپلائی تھی کیوں تو زینب کبرا سے سیئے کہ ہلو پر دھپلائی ایک خاص امامات زینب کبرا سے قاسمہ کو جائے ہی لیکن میں فروز رضی تھی
وہ زینب آقا زادی آقا حسین آنے کشی برتی کو دنیا امام حسین آلے تم نے فرمایا سے خاص قسم سنتوں کے تو گھڑ بستی تھے گھڑ بستے رہو کڑا ماما کر دی تھے آقا حسین پھول ہوا ماما مجھے عبادت کی مقاسمہ پہلا سے آقا قصہ مختصر امام حسین سے امام حسن مجتمع و امام آلے قاسم و شاہ بھائی میدان کارزہ و رستو امام حسین پتن بکر زینب نے کہا کیوں ہوں حضرت زینب کبرا سے کتو دارے پہ حسین نے کیوں ہوئی حضرت ام فروہ سے جگہ دھرتے جا نماز دھرتے سجدے میں دور تیاری تھے ہی گڑ گئی کلالی تو حسین سے رضو دے زینب ام فروہ قاسم حق نے دعا دے فرزد پہلوان مقابلہ جاؤ حضرت ام فروہ سے دعا تھی قاسم سے رب اللہ واسل جہنم تو یعنی قاسم قدرگان ہوں حسین سے قاسم نے کیوں ہوں زینب کبرا سے حسین نے کیوں ہی ام فروہ سے جہاں نماز دلتا زینب کیوں مقرد کیوں ہی گڑ کے پیون منلا حسین ٹکے شرک شروع بتو زینب بدو ذرے کلی بیٹی ام فروہ سے لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون